بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین، پروگرام مذاہب اور عقل انسانی سے کامران علی خان کا سلام قبول کیجیے. ناظرین، ہم اپنے اس پروگرام میں ڈسکس کرتے ہیں، میپ کرتے ہیں، میچ کرتے ہیں معلومات کو. وہ معلومات جو ہمیں حاصل ہوئی ہمارے مذاہب سے کمپیئر کرتے ہیں اس کو انسان کی برس ہا برس کی جستجو اور تحقیق سے. ناظرین، ہم نے اپنے پچھلے پروگرامز میں ہیومن ایکسلنس کے حوالے سے گفتگو شروع کی اور زینہ بزینہ ہم پچھلے پروگرام کے اینڈ میں اس جگہ پہ پہنچے کہ ہیومن ایکسلنس کا ڈائریکٹلی جس چیز سے تعلق ہے وہ یہ ہے کہ اس انسان کو پہچانا جائے کہ جو اس ایکسلنس پہ پہنچا اور پھر اس انسان کے ساتھ اپنا رابطہ، اپنا کنیکشن قائم کیا جائے. اور ظاہر ہے جب ہم ان انسان گرامی کی بات کرتے ہیں تو وہ اور کوئی نہیں ہے بلکہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کی صورت میں اس نور کی تکمیل کر دی گئی اور اس کے بعد وہ نور ہمیں عطا کر دیا گیا. اور آج کس طرح سے ہم اس نور سے ان ذات گرامی سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، آپ آج اپنے کنکلوڈنگ پروگرام میں ہم اس پہ بات کریں گے. تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہمارے ممتاز شرکائے گفتگو. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عمران محمد صاحب، پی ایچ ڈی ان مائنڈ سائنسز. تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ پروفیسر طارق صدیقی صاحب، معروف اسپریچول سائنٹسٹ. تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر فساحت اللہ حسینی صاحب، میڈیکل پریکٹیشنر. تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ ممتاز عالم دین ڈاکٹر فضل احمد صاحب. تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر وقار یوسف عظیمی صاحب. پچھلے پروگرام میں آپ انہیں ہمارے ساتھ دیکھ رہے ہیں لہٰذا تفصیلی تعارف کی ضرورت نہیں ہے. وقت ظاہر ہے محدود ہے اور بہت کچھ ہمیں اس پروگرام میں بات کرنی ہے. طارق صاحب، انسان کامل کی ہم نے اور مرد کامل کی بات کی. انسان کامل یہ ٹرمینالوجی ایک تو واضح طور پہ کلیئر ہو جائے کہ انسان کامل تو ایک ہی ذات گرامی ہے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام. ہر دور میں آپ نے پچھلے پروگرام میں ہم سب نے اس پہ ڈسکشن کی کہ کوئی نہ کوئی ایسے ہر دور میں کوئی ایسے اللہ کے بندے موجود ہوتے ہیں، کوئی ایک ایسی اینٹیٹی موجود ہوتی ہیں کہ جو ان انسان کامل کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں اور ان اوصاف پر ہوتے ہیں، اس سنت پر مکمل طور پہ ہوتے ہیں. شریعت کا ظاہر اور شریعت کا باطن دونوں اسی طرح فالو کر رہے ہوتے ہیں، جس کو جنرلی پھر کہا جاتا ہے کہ وہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں گم ہوتے ہیں. مرد کامل کی خصوصیات کیا ہیں؟ کیونکہ ظاہر ہے اب اس کے بعد اگلا سوال یہ پیدا ہوگا کہ ان کو مجھ جیسا ناچیز کہ جو کسی بھی خصوصیت پہ نہیں ہے وہ پہچانے گا کیسے؟ جی، ظاہر ہے انسان کا ایک ظاہر ہے اور انسان کا ایک باطن ہے، اور مرد کامل بھی چونکہ انسانوں میں سے ہی ہوگا تو کچھ اس کی ظاہری خصوصیات ہوں گی اور کچھ اس کی باطنی خصوصیات ہوں گی. ظاہری خصوصیات ظاہر ہے اس کی زیادہ سے زیادہ وہی ہوں گی، وہی کریکٹرسٹکس ہوں گی کہ جن کو وہ فالو کر رہا ہے، یعنی کہ انسان کامل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. مرد کامل کی جو ظاہری خصوصیات ہیں وہ ظاہر سنت اور اسوہ حسنہ سے زیادہ نزدیک ہوگی اس کی زندگی. اس میں ہر وہ اچھے اوصاف ہوں گے جو کسی بھی انسان سے ایکسپیکٹڈ ہیں، جس کا مظاہرہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذاتی زندگی میں کر کے گئے ہیں اور احادیث اور سنت کے ذریعے ہمیں کرنے کو بھی کہہ کے گئے ہیں. وہ تو پہچانا جا سکتا ہے اس کی زندگی کو سامنے رکھ کے کہ کیا اس کی زندگی اس اتباع رسول میں کتنی نزدیک ہے. پہچاننے والے میں بھی تو یہ خصوصیت ہو. جی، اس پہ بھی میں عرض کروں گا کہ بے شک پہچاننے والے میں بھی یہ خصوصیت ہونی چاہیے. مرد کامل جب ہم اپنی ڈیفینیشن کمپلیٹ کر لیں گے تو اس کو تو اس مقام پر بھی ہونا چاہیے، اور وہ ہوگا یقیناً، کہ جو عوام الناس کی ٹریننگ بھی کر سکے گا اور معاشرے کو منظم کرنے میں بھی اس کا ایک رول ہوگا. یعنی وہ جس پولیٹیکل لیڈرشپ کی ڈاکٹر فساحت نے ایک ضروری نہیں ہے وہ پولیٹیکل لیڈرشپ بھی ہو، پولیٹیکل لیڈر بھی ہو سکتا ہے وہ، لیکن کم از کم اپنی پہلی سٹیج میں وہ اس مقام پر ضرور ہوگا کہ وہ جن لوگوں نے الٹیمیٹلی پولیٹیکل سلیکٹ کرنا ہے ان کو بھی بہتر انسان بنا کے. کیونکہ دیکھیے کہاوت مشہور ہے کہ عظمت کو پہچاننے کے لیے عظیم ہونا ضروری ہے. تو پہلے تو وہ انسانوں کو عظیم بنائے گا، اور عظیم وہ جب ہی بنائے گا جب وہ رول ماڈل سے بہت نزدیک ہوگا. تو آسان زبان میں مرد کامل کو آپ یوں کہہ لیں کہ وہ جو گرینڈ رول ماڈل ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، اس کا ایک طرح سے عکس ہوں گے، ان کی خصوصیات کا عکس ہوں گے، پرتوں ہوں گے. لیکن وہ پورا کا پورا دین جو ہے وہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہے، اور وہ انہی سے لے کے آگے چلیں گے. بیسٹ امنگ دا ریسٹ ہوں گے، امتیوں میں وہ سب سے اچھے فالوور ہوں گے ظاہری اور باطنی طور پہ. جب باطنی خصوصیات کا ذکر کریں گے تو ظاہر باطن پہ زیادہ کام اسلام کی جو صوفی سائیڈ ہے اس پہ ہوا ہے. تو صوفیہ کرام تو بہت اچھی ڈیفینیشن دیتے ہیں مرد کامل کی. ابن عربی فادر آف صوفیزم تو یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک کائناتی انسان ہوتا ہے، وہ کائنات کو مالک سے جوڑتا ہے اور مالک کو عوام کو مالک سے کائنات کے ذریعے جوڑتا ہے. یعنی ایک میڈیم ہوتا ہے کائنات اور اللہ پاک کی ذات میں.
جو اس کی جنرل اسٹیبلش ڈیفینیشن ہے صوفیزم میں وہ یہ ہے کہ جی کامل مرد یا مرد کامل وہ ہے کہ جو ایگزسٹ سول میں کرے، یعنی جس کا قیام روح میں ہو، یعنی اس کی روح کی بالیدگی اتنی زیادہ ہو چکی ہو کہ عام آدمی جو ہے یہ ایکچولی جسم میں ایگزسٹ کرتا ہے اور روح کا ٹمٹما ذرا سا ہوتا ہے، وہ اس کا بالکل ادر وے راؤنڈ ہو، اس کا قیام روح میں ہو، ظاہر ہے اس کا قیام روح میں ہے تو اس کا رابطہ غیب سے ہوگا ہر لمحے. اب ان دونوں پاورز کے ساتھ بھی وہ انسان کامل نہیں ہے، اور وہ تیسری یہ ہے کہ اس کا قیام روح میں اور اس کا رابطہ غیب سے، تو پھر اس پاور کا تصرف مخلوق پر بھی ہو. تو اس لیول پہ کبھی نہیں پہنچ سکتا کوئی بھی انسان زمین کا، امتی بھی نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ یقین محکم، عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں، اور اس میں سب سے امپورٹنٹ محبت عالم، صرف علم کے ذریعے یہ مقام حاصل نہیں ہوگا. اچھا، اب یہ بات ہو چکی ہے کسی پروگرام میں کہ کیا یہ کوئی نظام ہے کہ ایسے لوگ ہمارے ارد گرد ہوں گے؟ جی نظام اس حوالے سے یہ ضرور ہے کہ گائیڈنس اگر انبیاء کی شریعت مکمل ہو گئی، شعور پرفیکشن کی طرف آ گیا، لیکن ہر دور میں دین نے چلنا ہے تو گائیڈنس کے لیے تو چاہیے ہوں گے. دیکھیے ایک ڈاکٹر اگر کوئی معیار اچیو کرتا ہے تو دوسرا ڈاکٹر اسی سے ہی پڑھتا ہے. یہ انسان کی فطرت ہے کہ انسان سے سیکھتا ہے. انسان کی ٹریننگ ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ ایک اچھا وکیل بننے کے لیے وکیل ڈاکٹر کو ہائر کر لے، یا صرف کتاب ہی کافی. بالکل، یا صرف کتاب ہی کافی ہو. کتاب ہی کافی ہوتی تو قرآن ہی کافی تھا، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی. اسی حوالے سے چونکہ انسان ہی انسان کی تکمیل کرتا ہے، پرفیکشن کی طرف لے کے جاتا ہے، تو کہاوت یہ ہے کہ ایکسلنس کو پرفیکشن کی طرف پرفیکٹ لے کے جاتا ہے. سبحان اللہ. تو ایکسلنس تو ہم سب میں، وکیل اور اچھا بننا چاہتا ہے تو اس کو وکیل ڈھونڈنا پڑے گا. اسی طرح جب آپ ہیومن ایکسلنس کی بات کریں گے تو کوئی اور انسان ہی اس کی ٹریننگ کرے گا. رہ گئی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی براہ راست ٹریننگ کیوں نہیں کرے گا؟ وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ شورى میں بہت تفصیل سے بتا دیا ہے کہ وہ براہ راست تو بندے سے مخاطب ہوتے ہی نہیں ہیں. 3 طریقے انہوں نے بتا دیے ہیں کہ یا پردے سے، یا ملائکہ یعنی جبرائیل کے ذریعے ہوتے ہیں، اور یہ اللہ کی سنت ہر دور میں رہی ہے. ورنہ اب وہ یہ نہ کہتا اللہ پاک اپنے پیارے محبوب سے کہ قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے. تو یہ تو اللہ کی سنت ہر دور میں رہی ہے کہ بندے کی گائیڈنس وہ ہمیشہ بندوں کے ذریعے. تو بندوں کا ایگزسٹنس تو ضروری ہے اور یہ انسان کی فطرت بھی ہے. تو اب جب آپ مزید کامل بننا چاہیں گے، عالم بننا چاہیں گے، تو عالم کے ہی ذریعے جائیں گے جو آپ سے بہتر ہوگا. کامل تو خیر بعد میں بنیں گے. عشق میں کی سفر اختیار کریں گے تو فقراء کا اختیار کرنا پڑے گا. آپ خود فقر کے کسی لیول پر ہیں تو اپنے سے بڑے فقیر کے ساتھ جانا پڑے گا. تو علم اور عشق جب مل کے چلتے ہیں تو دین تھوڑا سا تکمیل کی طرف چلتا ہے، کہ انسانی پرسنل انڈیویجول لیول پہ. بدقسمتی سے پچھلے کافی برسوں سے ہوا کیا ہے کہ جو مسلمان ہیں دنیا کے، انہوں نے علم پہ تو توجہ دی، علم کی اہمیت تو رکھی اپنے ذہن میں، لیکن جو عشق کا ایلیمنٹ تھا جس پہ علامہ اقبال مسلسل ایمفیسائز کرتا رہا، اور دین کی جو ہماری اساس ہے، بنیاد ہے، وہ ہے ہی پیار. وہ پیار کا ایلیمنٹ ذرا سا پیچھے رہ جاتا ہے. اور صوفیاء کرام نے جب یہ محسوس کیا تو انہوں نے پیار کو ایلیمنٹ کو ایمفیسائز کیا اور یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ محبت اور رحمت ہی تو تھی کہ اللہ پاک نے جب آدم سے غلطی سرزد ہو گئی تھی تو ان کو ایک اور موقع دیا، اور یہ لایا عمل جس کو ہم دین اسلام کہتے ہیں کہ دوبارہ معراج حاصل کریں. آپ کی بات سے تو پھر اقبال کا وہ شعر یاد آ گیا کہ عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسماں کو بے کراں سمجھا تھا میں. وقفہ لیں گے ناظرین، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مذاہب اور عقل انسانی، اور ہم ہیومن ایکسلنس کے سفر میں آپ کو اپنے ساتھ لے کے چل رہے ہیں. ڈاکٹر فضل احمد صاحب، سر ایک بڑا اہم نقطہ طارق صاحب کی بات سے تو کئی نکات سامنے آئے، باری باری اس پہ بات کریں گے، لیکن یہ جو عشق کا معاملہ ہے، یہ جو محبت کا معاملہ ہے، تو یہ کہیں پیچھے رہ گیا. اور وہ جو پیار اور وہ جو عشق کی فضا جو عمومی طور پر دین کا باطن دے رہا ہے، رسول پاک علیہ السلام کا باطن وہ فضا دے رہا ہے، اور یہ وہی باطن ہے کہ جس کے تحت پروانوں کی طرح صحابہ کرام آپ کے ارد گرد جمع رہتے ہیں اور ان کے ایک اشارے پر اپنی جان قربان کرنے پہ تیار رہتے ہیں. تو یہ ظاہر ہے رسول پاک علیہ السلام سے ان کا واہلیانہ عشق، عقیدت اور محبت ہے. اور پھر یہی وہ لوگ ہیں کہ جب جو نکلتے ہیں تو عرب سے جب وہ پھیلتے ہیں تو ایک وسیع خطہ پولیٹیکلی بھی ان کے تصرف میں آ جاتا ہے. آج کیا ہوا؟ یہ ایلیمنٹ مس کیسے ہو گیا؟ اصل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بڑا اہم نقطہ آپ نے اٹھایا ہے. عہد حاضر میں محبت کا وہ تعلق
عشق کا وہ تعلق اپنے رب سے اور اپنے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اتنا مضبوط نہیں رہا، بلکہ انتہائی کمزور پوزیشن میں ہے۔ ورنہ آپ دیکھیے قرآن کریم کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ محبت کا معیار کیا قرار پا رہا ہے؟ اللہ سے تم محبت کرنا چاہتے ہو، میری اطاعت اور اتباع یہ ضروری ہے۔ ان المحب لمن یحب مطیع، یعنی اتباع کے لیے محبت عشق لازمی شرط ہے۔ جب تک محبت نہیں ہوگی، عشق نہیں ہوگا، اتباع کی قوت کمزور رہے گی۔ آپ جسے فرما رہے ہیں یہ سارے شمع رسالت کے پروانے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، آگ میں کود گئے، جنگ میں کود گئے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں۔ عشق کبھی جان کی پرواہ نہیں کی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کے دیوانے تھے اور آپ کے ایک ایک بول کو حفظ کر لیتے تھے، یاد کر لیتے تھے، نوشتہ تحریر میں لے آتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے ان پروانوں پر اتنے شفیق تھے، اتنے مہربان تھے، تو لہذا دین کی بنیاد اور اساس جو ہے محبت قرار پائی۔ فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ آج کہاں آ رہا ہوں، اس طرف آ رہا ہوں، تھوڑا تمہیدی گفتگو کر لینے دیں مجھے بھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو حدیث پیش کروں گا، دونوں عہد حاضر کے سوال کا جواب ہے، یعنی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یعنی تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک تمہارے دل میں میری محبت، میرا عشق، تیری اپنی جان اور تمہاری اولاد، تمہارے ماں باپ، ساری انسانیت سے زیادہ نہ ہو جائے۔ دوسری حدیث کی طرف آ رہا ہوں، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، میرے چاہنے والوں، مجھ پر مر مٹنے والوں، یہ بات یاد رکھو، ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا اور تمہارے دل میں ایمان کی کسوٹی یہی ہے، جو نظام میں لے کر آیا ہوں، جو شریعت میں لے کر آیا ہوں، جو ضابطۂ حیات میں لے کر آیا ہوں، جب تک تمہاری تمام خواہشات اس کے تابع نہ ہو جائے، تمہاری زندگی میں، تمہارے معاملات میں، تمہاری سیاست میں، تمہاری معیشت میں، تمہاری عبادت میں، تمہاری ثقافت میں، غرض ہے کہ تمہارے ہر معاملے میں شریعت غالب نہ ہو جائے، اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ تو عہد حاضر کا جواب یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زبانی دعوے تو ہم کرتے ہیں، عشق کے دعوے بھی کرتے ہیں، کرنے والے ہزاروں ہیں، جب عمل کی کسوٹی پر پرکھتے ہیں سارے کمزور نظر آتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ ہم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں غفلت میں ڈال رکھا ہے، کثرت مال کے حصول کی خواہش نے، کثرت جاہ کے حصول کی خواہش نے، کثرت اعلیٰ مناصب کے حصول کی خواہش نے، یعنی دنیا پرستی نے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبریں جہاں دیکھی، اور یہاں ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددا، یعنی ہلاکت ہے، تو مال کی محبت، دنیاوی محبت غالب آ گئی، اور جو روحانیت کی زندگی تھی وہ مغلوب ہو گئی، مادہ پرستانہ زندگی غالب آ گئی، ضروریات زندگی کو بلا وجہ ہم نے بڑھا لیا ہے، نام و نمود ریاکاری کو بڑھا لیا ہے، ہم نے قناعت کو چھوڑ دیا ہے، صبر اور توکل کو چھوڑ دیا ہے، لہذا مال کی طرف ہم راغب ہو گئے، رب سے دور ہو گئے، محبت میں کمزوری آتی چلی گئی۔ اس لیے کہ جب مال کی محبت دل میں آتی ہے، اللہ کی محبت کم ہوتی چلی جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کم ہوتی چلی جاتی ہے، حتیٰ کہ وہ وقت بھی آتا ہے کہ مال کی محبت غالب آ کر سرکار کی محبت برائے نام رہ جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر وقار سر، ریزن، آپ اس ریزن میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے یا آپ سمجھتے ہیں؟ میرے استاد نے، ہم سب ان سے فیض پاتے ہیں، ہمارے استاد ہیں۔ مال کی محبت، قرآن نے بھی کہا ہے کہ انسان مال کی محبت میں واضح ریفرنسز پیش کر دی، مگر مال بذات خود برا نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی بے انتہا مالدار تھے۔ مال کی محبت بری، مال کی، دنیا کی محبت اور دنیا کی چپک بری چیز ہے۔ ٹھیک، کسی مسلمان کو دولت مند ہونے سے دین نے کبھی نہیں روکا، ہمارے مذہب نے نہیں روکا، ہمارے دین نے نہیں روکا۔ آپ دنیا پرستی میں پڑ جائیں، کسی بھی قسم کی پرستش شرک ہے۔ اچھا، یعنی چاہے وہ دولت کی، میں آگے بڑھنا چاہوں گا، آپ اس پریمس سے ایگری کرتے ہیں کہ یہ جو مال کی محبت، مال کی محبت جو ہے وہ کسی میں بھی ہو، وہ ایک شرک کا ایک دروازہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو عشق کا معاملہ ہے، عشق کو حاصل کرنے کا کوئی طریقہ ہے کہ مجھے وہ عشق حاصل ہو جائے اللہ سے؟ اور ظاہر اللہ سے کیونکہ ڈائریکٹ کمیونیکیشن میری نہیں ہے، رسول پاک علیہ السلام اسی طرح میڈیم ہے جس طرح سورج کی روشنی چاند کے ذریعے منعکس ہو کے ٹھنڈی ہو کے آ جاتی ہے،
سورج کو ڈائریکٹ دیکھیں گے تو آنکھ جل جائے گی. تو یہ فزیکل انالوجی رسول پاک کی اس طرح صوفیہ دیتے ہیں. یہ عشق اچیویبل کوانٹٹی ہے؟ اس کا بہت اچھا جواب قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ ہے کہ یہ انبیاء کرام جو ہوا کرتے تھے جتنے بھی گزرے ہیں یہ اللہ کا فیض بندوں تک پہنچاتے تھے. اب چونکہ نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا تو اب جو اس جن حضرات کی ہم بات کر رہے ہیں مرد کامل یہ کیا رول پلے کرتے ہیں؟ یہ جو ہے یہ انسانوں تک فیض پہنچاتے ہیں انبیاء کا. تو اب پہلے فیض اللہ کا بندوں تک انبیاء کے ذریعے آتا تھا, اب بندوں تک فیض کس کا آئے گا؟ انبیاء تک, بندوں کا انبیاء. تو یہ ذرا سا فرق ہے ڈائریکٹ میں. دوسرے نیت اپنی جگہ ہے, ظاہری اوصاف اپنی جگہ ہیں. مرد کامل ظاہر ہے اگر اس مقام پر کوئی بھی شخص ہے ہمارے ارد گرد, کوشش ہم سب کر سکتے ہیں اس لیول پہ آنے کی. اگر کوئی پہنچ گیا تو اس کی جو سب سے پہلی ذمہ داری ہوگی وہ معاشرے کو ٹھیک کرے گا. تو ایک سا بریک میں لے لوں جی, اور اس پہ بات کریں گے کہ یہ ایسے مرد کامل کو ڈھونڈا کیسے, پہلے تو سوال یہ ہے, اور پھر معاشرے کو کیسے ٹھیک کریں گے. ناظرین الیبریٹ ڈسکشن ہے, وقفہ ہم یہاں پہ لیں گے, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ پروگرام مذاہب اور عقل انسانی میں ہمارے ساتھ ہیں, اور ہم ہیومن ایکسلنس کے سفر میں آگے بڑھتے ہوئے اس نقطے پر پہنچے ہیں کہ ہر دور میں کوئی ایک ایسی ہستی ضرور ہوتی ہے, صوفیہ کرام اس پہ عقیدہ رکھتے ہیں, بلیف رکھتے ہیں کہ جو اس دور میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہستی میں, ان کے اسوہ میں, ان کے ظاہر میں, ان کے باطن میں اس طرح سے گم ہوتے ہیں کہ پھر وہ رسول پاک علیہ السلام کی رہنمائی اور ہدایت ان کے وسیلے سے بندوں تک پہنچتی ہے. ڈاکٹر صاحب, یور کامنٹس آن دس. دیکھیے, انسان کا جو وجود ہے اس کے دو حصے ہیں. ایک ہمارا ایک جسمانی وجود ہے جس کو ہم عالم محسوسات میں کہتے ہیں, جو ہم آپریٹ کرتے ہیں اس لیول کے اوپر, اور ایک ہمارا ایک نورانی وجود ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی اپنی روح امر ربی ہمارے اندر پھونک دی اور ہم کو اس دنیا کے اندر بھیج دیا. جو فلاح جو ہے, فلاح کا تو لغوی مطلب ہی پھاڑنا ہے. جو فلاح کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی جو امر ربی روحی اس جسم کے اندر تھی, اس کے اندر وہ قید ہے, اور ہم اس کو اس تک واپس پیوریفائی کر کے کیسے اپنے کنیکشن کو لے کے چلے جائیں. سورج جو ہے وہ کروڑوں نوری سال دور ہم پہ کرنے بھیج رہا ہے, لیکن کنیکٹیویٹی اس کے اندر جو ہے وہ موجود ہے. انسان نے جب صرف اس لیول کے اوپر یعنی عالم محسوسات میں صرف جسمانی وجود کے تقاضوں کے اوپر کام کرنا شروع کیا, وہی تقاضے جو حیوان کے اندر بھی تھے, جب اس نے یہ کرنا صرف شروع کیا اور اس کا باطن جس کے اوپر اس کو کام کرنا تھا کنیکٹیویٹی کے اوپر, تو پھر قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسی انسان کو کہہ دیا کہ تم جو ہے وہ دل رکھتے ہو اور سوچتے نہیں ہو, اور کان رکھتے ہو اور سنتے نہیں ہو, اور آنکھیں رکھتے ہو اور دیکھتے نہیں ہو, تم جانوروں سے بھی بدتر ہو. کیونکہ تمہیں مسجود ملائک اس لیے نہیں بنایا گیا تھا کہ تم جانوروں والے جو ہے وہ کام کرو, تم تو اس سے بھی بدتر ہو چکے ہو. ہاں, تم اس سے بھی جو ہے وہ بدتر ہو چکے ہو. فلاح یہی تھی کہ ہم ان تقاضوں کے بجائے اس روح کے اوپر کام کرتے, اس باطن کے اوپر کام کرتے, اس معرفت پہ کام کرتے, تاکہ ہم اس کنیکٹیویٹی کو وہاں تک جو ہے وہ لے کے جاتے. جب وہ راستے کے اوپر نہیں چلے, اس کے اندر کچھ لوگوں نے جب کام کرنا شروع کیا, عقل کے اوپر جب کام کرنا شروع کیا, عقل سے پہچاننا شروع کیا, تو اس عقل والے نے اس جسم کو بندروں سے اور بنمانوں سے جا کے جوڑ کے رکھ دیا. ٹھیک فرق جو ہے انسان کامل کا اور مرد کامل کا, علامہ اقبال نے اپنے خطبات میں شاید غالباً خطبات نمبر 4 میں جو ہے مشہور صوفی بزرگ غالباً قدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم فلک افلاک پہ جا کے واپس آ گئے, خدا شاہد ہے اگر میں جاتا تو واپس نہیں آتا. یہ وہ فرق ہے جو نبی اور نبی کے فالوور کے اندر ہوگا, یہ وہ فرق ہے جو انسان کامل اور مرد کامل کے اوپر ہوگا. یہ وہ فرق بھی ہے کہ انسان جب باطن کے اوپر کام کرنا شروع کرے گا تو اس کو وہ اعتدال اور مقام نبی بھی یاد کرنا پڑے گا کہ یہ نہ ہو وہ اس عشق اور عرفان کے اندر انا الگ کا نعرہ لگا بیٹھے. ٹھیک, تو اس کو وہ الاؤ نہیں ہے, اس کو وہ مقام ضرور کرنا ہوگا کہ تم مرد کامل ہو, انسان کامل کی ریفلیکشن ہو,
اور اس انسان کامل کی ریفلیکشن کے اوپر تم اب جو ہے وہ کام جو ہے وہ کر رہے ہو. لیکن بیسیکلی کام اس دنیا کے اندر یہ شہوت کے لیے اور اس کے لیے نہیں بھیجا گیا تھا. کام یہی تھا کہ جو مقام تم سے رہ گیا تھا یہ مقام تم دوبارہ حاصل کر سکتے ہو. اوپن کویسچن آنسر دے کے بھیجا تھا, طریقہ کار بھیجا تھا. اس کے بعد اگر یہ خیال تھا کہ جی یہ کیسے ہوگا تو اس کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھیجا تھا. سب کچھ یہ کہہ کے یہ بھیجا تھا کہ جو مقام تم نے کھویا ہے وہ مقام تم واپس آ کے حاصل کر سکتے ہو, اور وہ لازمی طور پر صرف اور صرف معرفت کے تھرو جو ہے نا حاصل ہوگا. عاشق کے پاس واپس جانا ہے, کریٹر کے پاس واپس جانا ہے. بیسکلی جو سفر ہے وہ ہے یہی کہ جانا وہیں پہ واپس ہے. کس طرح جاؤ گے یہ اس نے طریقہ کار بھی جو ہے وہ بتا دیا. تو ہم جب وہ حیوانیت سے نکل جائیں, اس جبلت سے نکل جائیں, اس تقاضے سے نکل جائیں اور اس امر ربی روحی کے اوپر کام کرنا شروع کر دیں تو پھر وہ فلاح کا جو ہے وہ راستہ ہے. جو جتنا اس سے دور ہے وہ اتنا ہی زیادہ اس دنیا کے اندر بھٹک رہا ہے اور پریشان ہو رہا ہے. ڈاکٹر فساد سر, اب یہ ایک سوال ابھرتا ہے اور آپ نے بیچ میں ڈسکشن میں بات اٹھائی بھی تھی پچھلی بار, ایسے استاد کو, ایسے مرد کامل کو ڈھونڈا کیسے جائے؟ دیکھیے سب سے پہلی بات یہ کہ کرائٹیریا کیا ہے مرد کامل کا. انسان کامل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کی ہدایت کے تحت, یہ قرآن حکیم میں بتایا گیا کہ مرد کامل کس طرح جنریٹ کیا. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. سب سے پہلے جو انسٹرومنٹ ہے وہ قرآن ہے. ٹھیک, قرآن کے بغیر کوئی مرد کامل نہیں بن سکتا. ٹھیک, یعنی قرآن فہمی. قرآن تو موجود ہے, اس کا صحیح فہم اور ادراک حاصل کرنا. سیکنڈلی تزکیہ نفس, قلب. ٹھیک, جس کی بات ہو رہی ہے طارق صاحب نے بھی کی, ڈاکٹر عمران نے بھی کی, سب نے کی, جس پہ فوکس کم ہوا ہوا ہے آج کل کے دور میں. سب سے کم فوکس تزکیہ کی طرف. ٹھیک. پھر اس کے بعد کتاب و حکمت. کتاب جو ہم ظاہری دین ہے, مطلب شریعت ہے, فتوے ہیں, مفتی ہیں, یہ لوگ ہیں جو قوانین کو جاننا ہے. اور حکمت جو ہے وزڈم. اب وزڈم میں وہ تمام فلسفیانہ آنسرز اور کوشچن اور آنسرز جتنے آتے ہیں کہ وائز مین بننا, اور اس میں وزڈم کریٹ کرنے میں جو مائنڈ کا یوز ہے وہ آ جائے گا کہ انسانی دماغ کا یوز ہو. تزکیہ میں قلب کا یوز ہے, اور قانون سازی اور یہ جو ہے یہ ایک ظاہری جو شریعت کا ڈیولپمنٹ ہے. تو اب اگر اس بیلنس کو کریٹ کرے گا کوئی شخص کہ وہ فلاسفر بھی ہو, وہ ایک بہت بڑا ولی بھی ہو, اور پھر وہ شریعت کو بھی پورے طور پہ عالم دین بھی ہو, اور پھر وہ اپنے وزڈم کے لحاظ سے بہت سیکولر اور ٹیمپورل, جو کہ مائیکل ہارٹ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف دینی کاموں میں آگے نہیں تھے, بہترین سیاستدان تھے, بہترین تاجر تھے. مطلب آپ کی تجارت سے امپریس ہو گیا حضرت خدیجہ کبریٰ نے آپ سے شادی کی. اور آن صلی اللہ علیہ وسلم کے آج بھی لوگ بڑے بڑے جو اسٹریٹجسٹ ہیں, ڈیفینس اسٹریٹجسٹ, وہ کہتے ہیں کہ جو پلاننگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوات کی ہے وہ سر دھنتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ وارز کو ارینج کیا, اور کس طرح سے معاہدے کیے, اور کس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذہانت تھی بحیثیت سیاستدانوں کو معمولی نہیں ہے. تو اب یہ جامع شخصیت ہی مرد کامل ہوگا. کسی ایک ایریا میں بہت زیادہ ایکسلنس پیدا کرنے سے وہ مرد کامل نہیں بن جاتا. بہت اعتدال بڑا کے ساتھ کاملیت, ہر ایریا اعتدال ہو, اور دنیاوی علوم میں بھی اس کی جو صلاحیت ہو وہ بھی کمال کو پہنچے, اور قلب بھی اس کا بہت صاف اور بہت اللہ سے قریب ہو. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ کی منزل پہ پہنچا ہوا ہو, اور اس کو شریعت بھی پورے طور پہ جانے. یہ نہیں ہو کہ اس کو شرعی مسائل ہی نہ پتہ ہو. ٹھیک ہے. تو اس جو ایک بیلنس پرسنالٹی ہوگی وہی مرد کامل ہوگی, اور وہ مرد کامل کو اسیس کرنا بہت زیادہ دشوار نہیں ہے جو آپ کا سوال ہے. اور اس کے لیے ایک وائڈ اسپریڈ عوام الناس میں پورے 7 ارب انسان جو دنیا میں ہیں ان سب کو مرد کامل بننا چاہیے. کسی ایک آدمی کے لیے ٹارگٹ نہیں ہے. دس ٹارگٹ از فار ایوری بڈی. یعنی آپ کا پریمس یہ ہے کہ پوٹینشلی وہ مرد کامل ہر ایک ذات میں موجود ہے, جو کہ اپنی اس قوت کو, اپنے اس پوٹینشل کو جلا دے کر اس انسان کامل کے وجود میں گم ہو کے مرد کامل کہلائے. جیسے آپ تو خود پڑھاتے ہیں, اب بچے ہوتے ہیں, اب وہ کسی ایک سبجیکٹ میں ویک ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یار وہ اس کے مارکس سب سے زیادہ آئے ہیں تو اس کے نوٹس لے لو, اس سے ٹیوشن لے لو.
تو یہ ایک کریونگ تو ہوتی ہے نا کہ آپ فزکس میں اگر ویک ہیں تو آپ فزکس کے ٹیچر کی آپ ایکسٹرا ٹیوشن لیتے ہیں, آپ فلاں ایکسٹرا کلاسز لیتے ہیں جا کے. تو یہ تو اب پہلے ادراک کرو کہ تمہاری ویکنیسز کیا ہیں, ٹھیک, کہ تم کتنا پیچھے ہو کن کن چیزوں میں. تو سیلف اسیسمنٹ سے بات شروع ہوگی. تو آپ کی دنیاوی کمزوریاں کیا ہیں, آپ سیاست میں کتنے پیچھے ہیں, آپ معیشت میں کتنے پیچھے ہیں, آپ قلب کتنا آپ کا ویک ہے, آپ کے اللہ کی معرفت میں آپ کتنی دور ہیں, اللہ کی محبت میں آپ کے کچھ اللہ کی محبت ہے آپ کے دل میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ یا وہ سوال مالی کی پوچھنا محبت چاہیے. ہے جس طرح بات ہوئی تھی. تو اب آج کل جو ہم نے ایک بے ڈھنگا نظام ہر چیز میں پیدا کیا ہوا ہے, ہم اس دنیا میں بھی صفر ہیں. مطلب ہماری بالعموم مسلمانوں کا جو حال ہے کہ معیشت و سیاست میں بھی ہم نے کوئی کمال نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے, اور جس دور میں ہم کمال پہ تھے تو ہماری معیشت بھی بہترین تھی, ہماری سیاست بھی بہترین تھی, ہمارا تصور بھی بہترین تھا, ہماری حکمت بھی بہترین تھی, ہمارے بڑے بڑے فلاسفہ. بڑا اہم نقطہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ ظاہری اور باطنی دونوں کمال اعتدال کے ساتھ متوازی پیرللی ریکوائرڈ ہے. آپ نے ابن عربی کا حوالہ دیتے ہیں, لیکن اسپین جو تھا, اندلس جو تھا, وہ ہر طریقے سے کمال تھا. اکانومی بھی زبردست تھی, پالیٹکس بھی زبردست تھی. ہاں, تو پھر ابن عربی جیسی ہستی کو نمو دینے میں اس کمال کا بھی تو ہاتھ ہوا. وہ ماحول چاہیے, وہ اس ماحول کا, وہ معاشی اور سیاسی حالات ضروری ہیں, اس کے بغیر نہیں ہو. ناظرین, اگین این ایلیبریٹ ڈسکشن, آج اس کو ریپ اپ کریں گے, یہاں پہ وقفہ لیں گے, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مذاہب اور عقل انسانی, اور ہم ایک دقیق موضوع پہ گفتگو کرتے ہوئے اب اس کے کلائمیکس کی طرف جا رہے ہیں. اور اب تک جو منتہا نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ عظمت کو پہچاننے کے لیے عظیم ہونا ضروری ہے. لہٰذا جب ہم آج کے دور میں کسی ایسی ہستی کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے کہ جو ان ہستی پاک کی ذات میں, ان کے ظاہر میں, ان کے باطن میں, ان کے اخلاق میں, ان کے اطوار میں, ان کے تدبر میں, ان کی سیاست میں, ان کی لطافت میں گم ہو, تو پھر وہ ہستی آج مرد کامل کہلائے گی. اور وہ ہستی اور کوئی نہیں ہو سکتی سوائے اس ہستی کے جس کا ظاہر, جس کا باطن, جس کا شریعت, جس کی طریقت سب محتاج ہو اور سب سربسجود ہو اللہ رب العزت کی ذات کے سامنے اور ان کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں. ڈاکٹر صاحب, سر کچھ ایڈ کیجیے. ڈاکٹر فساد اللہ صاحب نے بہت اچھا اس کو بیان کیا. میں صرف اس میں ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے انہوں نے سورہ آل عمران اور سورہ جمعہ میں جو آیات ہیں اس کا ذکر کیا, وہ یعلمہ الکتاب والحکمہ, اور اس کے لیے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ اس کے پاس کتاب کا علم ہو, یعنی اس کے پاس مسائل, دینی مسائل اور شریعت کے علم بھی ہونے چاہیے. میں اس میں یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ اس یعلمہ الکتاب میں تمام علوم شامل ہیں. اس میں نیچرل سائنسز کے یا فزکس کے, اس میں میتھمیٹکس بھی شامل ہے, اس میں سوشیولوجی بھی شامل ہے, اس میں فزکس, کیمسٹری, اس میں میڈیکل سائنس, اس میں نیوکلیئر سائنس. تمام ہمارا دین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا یہ اعجاز ہے کہ یہ روحانی علوم اور مادی علوم دونوں کی تحصیل میں ایک بہترین اعتدال اور توازن یہ فراہم کرتا ہے. بالکل ٹھیک. تو اس میں یہ ہمیں ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ جہاں بھی کتاب کا یا علم کا ذکر ہے, وہاں اس سے مراد صرف کوئی مسئلے مسائل کا یا فقہ کا علم نہیں ہے. اس سے ماڈرن سائنسز ہمیشہ ہر دور کی جو ماڈرن سائنس, ہر دور کا علم, ہر دور کا علم, وہ ایک مسلمان پہ اور کتاب کا جو ماننے والا ہے اس کے اوپر ان علوم کی تحصیل ازروع قرآن اور ازروع ارشاد رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرض ہے. فرض ہے. طارق صاحب, آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے. جی, ڈاکٹر فساد نے جو گفتگو کی اسی کو میں تھوڑا سا سمرائز کر دوں. آج کل جس دور میں ہم آپ رہ رہے ہیں تو پڑھا لکھا طبقہ بھی اور جو تھوڑا سا کم علم طبقہ بھی ہے وہ ہر چیز کا جواب قرآن سے جاننا چاہتا ہے. تو اس گفتگو کو بآسانی قرآن کے ساتھ ریلیٹ کیا جا سکتا ہے. دیکھیں, یہ جس مرد کامل کا ہم ذکر کر رہے ہیں, یہ جتنی خوبی انہوں نے بتائی ہیں پرفیکٹ ہیومن بینگ کی ڈاکٹر فساد نے, یہ ظاہر اسی وقت حاصل ہوں گی جب آپ کمپلیٹ اتباع رسول کریں گے. اچھا, اب عام کو ہمیں پتہ کیسے چلے کہ یہ اتباع رسول ہے کیا؟ تو قرآن نے اس میں بہت اچھی رہنمائی ہماری 1400 برس پہلے کی ہے کہ پوری ایک سورہ ہے, سورہ مزمل. اگر آپ اس کا پورا مطالعہ کریں تو یہ آپ کو بتاتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اپنی انڈیویجول زندگی میں کس طرح تھی.
تو وہ ساری کوالٹیز آپ کو پتہ چل جائیں گی کہ وہ جو ایک مرد کامل نہیں بلکہ انسان کامل ہے فار آل ٹائمز ٹو کم، وہ انڈیویجولی کس لیول پہ تھے، ساری تفصیل آپ کو سورہ مزمل میں، اور اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں۔ اب رہ گئی کہ وہ کیا صرف ان کی ذاتی زندگی ہی تھی؟ نہیں، ان کی ایک اجتماعی زندگی بھی تھی جس سے وہ لوگوں سے انٹریکٹ کرتے تھے، اس کی ساری تفصیل سورہ مدثر میں موجود ہے۔ تو سورہ مزمل کو آپ تفصیل سے پڑھیں آج کا انسان، اور سورہ مدثر کو پڑھیں تو یہ ضرور پتہ چل جائے گا کہ جو مرد کامل نہیں انسان کامل ہے وہ اپنی ذاتی زندگی میں کیا اوصاف رکھنا چاہیے اس کو، اور اس کو جو اس کی جو انٹریکشن ہے یعنی اجتماعی زندگی میں اس کا بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے، یہ تو ہر شخص جان سکتا ہے۔ اب اس لٹمس ٹیسٹ پہ وہ یہ چیک کر سکتا ہے کہ جس کو وہ مرد کامل سمجھ رہا ہے اس کی زندگی اپنی ذاتی زندگی میں سورہ مزمل میں بیان کردہ خصوصیات سے کتنا نزدیک ہے، اور اس کی اجتماعی زندگی سورہ مدثر میں بیان کردہ خصوصیات سے کتنی ہے۔ ظاہر ایگزیکٹلی تو وہ بالکل نہیں ہوگی، کیونکہ وہ تو انسان کامل کا پرتو ہے، جو جتنا نزدیک ان دونوں سوروں میں بیان کردہ خصوصیات سے ہے وہ یقیناً ہم سے بہتر ہے، اور اس کو ہم اپنے سے بہتر مان کے، استاد مان کے، اتباع رسول اس کی نگرانی میں کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ لیکن اب یہاں ایک بہت ہی بنیادی سوال ہے ڈاکٹر صاحب، یہ اگر میں اس قابل ہوتا کہ میں سورہ مزمل، یہ میں وہ بالکل لیمن کویسچن کر رہا ہوں کیونکہ میں ہوں بھی لیمن، کہ میں اس قابل ہوتا کہ میں سورہ مزمل اور سورہ مدثر کو پورا سمجھ سکتا ہوتا اور پھر ان خصوصیات کے حامل ایک شخص کو ڈھونڈ بھی سکتا ہوتا، تو یہ تو کافی بڑی قابلیت ہے۔ اگر میں مرد کامل نہیں ہے تو کم از کم مرد کامل کے قریب تو ہوں۔ کیا خوبصورت گفتگو کرتے ہیں یار آپ۔ مطلب یہ تو وشیس میرے سائیکل ہو ذہن گیا، میں یہ سوال یہ قابلیت بھی تو پیدا ہوئی۔ مجھے پریشان کر رہا تھا یہ سوال کہ اس وقت لیمن کو کیسے سمجھایا جائے۔ بات ظاہر ہے بالکل ٹھیک۔ میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں ڈاکٹر صاحب کی تائید میں، سورہ فرقان کا آخری رکوع عباد الرحمن الذین یمشون فی الارض ہونو، تو یہ پورا یہ سورت کا آخری رکوع ایک مرد کامل کی پوری صفات کو بیان کر رہا ہے۔ لیکن وہی بات ہے کہ ہر آدمی قرآن کا طالب علم نہیں ہے، نہ قرآن حالانکہ ہونا چاہیے، قرآن کو سمجھنا چاہیے، ہر زبان پہ اس کا ترجمہ موجود ہے، کم از کم ترجمہ تو پڑھنے کی صلاحیت طالب علم نہیں ہے بلکہ ولا یمسو الا المتطہرون، اتنی طہارت پہ بھی نہیں ہے طالب علم، لیکن میں ایک علمی طور پہ بھی واقعہ سنا دوں۔ تزکیے کے طور پہ۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ مرد کامل ہے نہیں؟ میرا خیال ہے بالکل ہے نا، ذاتی رائے۔ ایک خادم آتے ہیں ان کی خدمت میں، کئی سال خدمت کرتے ہیں، آخر میں سوال یہ کرتے ہیں، حضرت اتنے سال سے میں آپ کی خدمت کر رہا ہوں، کوئی کرامات میں سے کوئی کرامت مجھے نظر نہیں آئی، آخر کیا وجہ ہے؟ میں تو پوری دنیا میں آپ کی شہرت سن کر یہ جاننے کے لیے، آنکھوں سے دیکھنے کے لیے حاضر ہوا تھا۔ سمجھایا، اس پورے جتنے عرصہ تم میرے پاس رہے ہو، کبھی کوئی بات سنت کے خلاف، کوئی کام سنت کے خلاف کرتا ہو مجھے دیکھا؟ کہ نہیں دیکھا۔ کہ ایک مرد کامل کی پہچان یہی ہے کہ اس کا سب سے بڑا معجزہ یہی ہے، کرامت یہی ہے کہ اس کا کوئی عمل، کوئی قول، کوئی فعل سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نہ ہو۔ تو آج ایک لیمن کو یہ نہ کوئی کشف، نہ کوئی کرامت، کچھ نہیں چاہیے، اس کو اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہیے۔ اس میں ایک لیمن جو ہے وہ سچائی، امانت، دیانت، قصب حلال پہ زور دے، اور نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جو فرائض اس کے اندر ہے اپنے استطاعت کے مطابق اس کو پورا کرے، تلاوت کلام پاک کرے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے، اپنے جو حقوق ہیں حقوق العباد وہ ادا کرے۔ ایک لیمن کے لیے آج پیغام میں دے رہا ہوں، اتنے ٹیکنیکل گفتگو ایک لیمن ہماری سمجھ نہیں پائے گا، تو وہ صرف اتنا ہی کر لیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آدمی فرض ادا کرے گا تو ولی کامل سمجھا جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب میں ایز اے لیمن اگر آپ سے یہاں یہ سوال کروں کہ کیا میں اس بات سے یہ مطلب لے لوں کہ اگر میں کسی شخص کو اس کے معاملات میں پورا دیکھتا ہوں، کیونکہ نماز تو بہت لوگ پڑھ رہے ہیں، جی جو معاملات ہیں، حقوق میں نے حقوق العباد اور حقوق اللہ ان کو ادا کرے، یہ بھی ٹیکنیکل لفظ ہو جائے گا لیمن کے لیے۔ بھائی وہ یہ کہہ رہے معاملات کو صحیح کر لیں، معاشرت کو صحیح کر لیں، گھر میں وہ اچھا ہے جو گھر والا جس کو اچھا کہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں
تم میں بھی وہی اچھا ہے جو تمہارے گھر والوں کے لیے اچھا ہے. ٹھیک ہے. تمہارے گھر والا تمہیں اچھا کہیں, پڑوسی اچھا کہے, معاملات میں لین دین کرنے والا فریق تم کو اچھا کہے. معاشرے میں اچھائی کی بنیاد کیا ہے؟ معاملات میں آدمی اچھا ہو جائے, کہ سچائی پر عمل کرے, امانت پر عمل کرے, صداقت پر عمل کرے, اساتذہ کا احترام کرے, پڑوسی کا احترام کرے, بہن بھائیوں کو حقوق دیں. یہ ایک اور نماز یقیناً فرائض ہے وہ بھی ادا کرے, اور حلال روزی کی طلب رکھے, یہ فرض ہے. یہ جو آج جو بے شمار مسائل ہیں وہ جائز اور ناجائز, حلال و حرام کا فرق ہم نے مٹا دیا ہے. یعنی قومی دولت کو اپنی ملکیت ہم سمجھ بیٹھے ہیں, حلال و حرام کا فرق مٹ گیا ہے. حدیث میں آتا ہے ایک لقمہ حرام بھی اگر کسی نے کھا لیا 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں, دعا قبول نہیں ہے. اور جو جسم حرام دولت سے پرورش پائے گا وہ جہنم کا ایندھن بنے گا, یہ حدیث ہے. تو آج تاجر اگر صادق بن جائیں, امین بن جائیں, آج اگر ہم لیمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے لیمین سے نمازی پابندی سے پڑھیں اور اپنے معاملات کو درست کر لیں, وہ ولی ہے اس دور کا. عبادات یقیناً ضروری ہیں, اور عبادات کی اہمیت اور افادیت سے انکار نہیں کیا جا رہا, شریعت کا لازمی حصہ ہے. لیکن یہ بھی ساتھ ذہن میں رہے کہ عبادات کے ساتھ اگر ایک شخص کسی شخص کو محض اس اعتبار پر کہ وہ اس کو اگر مرد کامل کی تلاش ہے, اور وہ کسی ایسے شخص کو دیکھتا ہے کہ جو اپنی عبادات میں پورا ہے, لیکن جب اس کے معاملات پہ نظر ڈالتا ہے تو وہ اپنے معاملات میں, جس کا تفصیلی ڈاکٹر فضل احمد نے ذکر کیا, وہ اس کو معاملات میں کمزور پاتا ہے, تو یقیناً وہ ایک اچھا عابد, ایک اچھا عبادت گزار ہو سکتا ہے. اس کا اللہ کے ساتھ کیا تعلق ہے, اللہ اس کا کیا معاملہ کریں گے, یہ اللہ اور اس بندے کے درمیان ہے. لیکن بحیثیت مجموعی اس کو مرد کامل نہیں کہا جا سکتا, نہیں سمجھا جا سکتا, کیونکہ وہ اس اعتدال پر, اس پرفیکٹ بیلنس پر نہیں ہے کہ جس میں اس کا ظاہر, اس کا باطن دونوں منور ہیں ان صفات سے کہ جو صفات ورثے میں اس کو ملتی ہیں انسان کامل علیہ الصلوۃ والسلام سے. وقفہ لیں گے, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مذاہب اور عقل انسانی, اور ہم نے اپنے پچھلے کئی پروگرامز میں جس ڈسکشن کو شروع کیا اور وہ ڈسکشن ہیومن ایکسیلنس کے موضوع پر تھی, آج اس آخری پروگرام میں کنکلوڈ کر رہے ہیں اس کو. اور اب تک جو نکات سامنے آ گئے ہیں اس کی نظر میں, ان کی روشنی میں ظاہر ہے ہم یہ حقیقت جان چکے ہیں کہ کسی ایسے استاد کی تلاش لازمی ہے, کیونکہ استاد کے بغیر شاید دنیا کا کوئی سفر, کوئی ڈگری, کوئی علم آگے نہیں بڑھتا. تو پھر اتنا بڑا علم جو پورا علم باطن ہے اور جس کی روح میں جس کے طفیل علم ظاہر عطا ہوتا ہے, وہ علم بغیر استاد کے کیسے پورا ہو سکتا ہے؟ سر یور کامنٹس, کلوزنگ کامنٹس. جی, میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, سب سے پہلے ہر انسان اپنے لیے کوئی مقصد بناتا ہے, چاہے اس نے کوئی اپنے لیے روزگار کے حصول کے لیے کوئی شعبہ منتخب کرنا ہو, اس کا کوئی ادبی ذوق ہو, اس کا کوئی کھیل کا ذوق ہو. اسی طرح ایک اعلیٰ خصوصیات اور اپنی شخصیت کی تعمیر اس طرح کہ وہ دنیا میں بھی خیر اور فلاح کا ذریعہ بنے, آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ سے فلاح نصیب فرمائے, اور اس دنیا میں رہتے ہوئے اس کا ذہنی, قلبی اور روحانی تعلق اپنے خالق, اپنے مالک اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ جڑ جائے. دیکھیں, اللہ تعالیٰ سے محبت, یہ جو عشق جس کو طارق صاحب بہت زیادہ کہہ رہے تھے بجا طور پہ, اللہ تعالیٰ سے محبت کا بیج ہر انسان کے دل میں موجود ہے, ٹھیک ہے, چاہے اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو. اس بیج کو مناسب ماحول اور مناسب پرورش کی ضرورت ہے. اعلیٰ اوصاف کے لیے آپ کو ایک استاد تلاش کرنا پڑے گا, آپ کو ایک ادارہ تلاش کرنا پڑے گا, اور ہماری کم از کم امت مسلمہ کی یہ بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ہاں گزشتہ 1300 سال سے اس کا باقاعدہ انتظام موجود ہے, اور وہ انتظام سلاسل طریقت کی شکل میں موجود ہے. اور وہ اساتذہ وہ لوگ ہیں جنہیں یؤمنون بالغیب قرآن نے کہا ہے, یعنی روحانی اساتذہ, اولیاء اللہ اور صوفیاء کرام. تو جو کوئی چاہتا ہے قرآن کو سمجھنا, اسے علماء ظاہر کی خدمت میں بھی حاضری دینی چاہیے, اور قرآن کے انوار سے اپنی ذات کو منور کرنے کے لیے اسے قرآن کو سمجھنے والے اولیاء اللہ اور صوفیاء کرام کے سامنے جا کے شاگردی اختیار کرنی چاہیے. سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب, کلوزنگ ریمارکس. اصل میں ایک وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں. حضرت شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے جو بات
میں نے بیان کی ہے، ان کی کرامات بے شمار ہیں، یہ نہیں کہ کرامات نہیں ہیں، بے شمار ہیں. سامعین میرے یہ نہ سمجھیں کہیں، یہ تو ایک مثال کے طور پر میں نے ان کی مگر جس چیز کو وہ اپنی کرامت جانتے ہیں وہ بات میں نے وضاحت کی ہے، وہ آپ نے فرمایا تھا. ویری ویری ویل سیڈ. ڈاکٹر صاحب کلوزنگ ریمارکس. دیکھیے اقرا بسم ربک الذی خلق سے وحی کا آغاز ہوا تھا جب خانہ کعبہ میں بت موجود تھے. انسان کے لیے یہ تلاش ہے، حیوان کے لیے یہ تلاش نہیں. تو انسان کو جو ہے وہ سب سے پہلے وہ بنیادی علم وہ ضرور حاصل کرنا پڑے گا جو اقرا بسم ربک الذی خلق سے کہا تھا. اسی کو وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کہا تھا. اس حیوانی سطح سے جب وہ انسانی سطح کے اوپر آئے گا تب وہ بنیادی وہ علم حاصل کر سکے گا. اس بنیادی علم کے بعد وہ جو آپ نے اپنے پچھلے پروگرام کے اندر انسان کی قرآن کی پوری صفات بتائی تھیں اس کے اوپر وہ عمل کرے گا تو اس وقت وہ یہ تیار ہوگا کہ اس راستے میں جا کے کسی کو پہچان سکے. اس پہچاننے کے لیے اس کو وہ بنیادی علم اور بنیادی عمل ضرور چاہیے. تب وہ اگر وہ اس پہ عمل کرنا شروع کرتا ہے تو وہ اس علم الیقین کے بعد اس عین الیقین پہ بھی دھوکہ نہیں کھائے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص ظاہری طور کے اوپر نظر آ رہا ہو لیکن باطنی طور پہ نہ ہو. اور جب اس کے بعد جب اس کو یہ خود اس کا تیار کچھ کیا ہوا ہوگا، کچھ اس نے تیاری کی ہوئی ہوگی، پھر وہ حق الیقین کی طرف جائے گا. اور جیسے وہ بات جو آپ نے ڈاکٹر فضل صاحب نے بھی کہی تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے معجزہ مانگا، آپ نے سیرت اپنی پیش کی. حضرت عبد القادر جیلانی سے ان کے خادم نے کرامت مانگی، انہوں نے ابھی اپنی سیرت پیش کی. تو حقیقت بات یہ ہے کہ مرد کامل انسان کامل میں گم تھے وہ، کیونکہ انہوں نے بھی وہی پیش کیا کہ ان کی جیسے آپ نے کہا کرامات بہت تھی لیکن پیش کیا انہوں نے. اسی لیے اور پیش بھی اس سمجھ میں بھی صرف اس کو آئے گا جس نے کچھ بنیادی تیاری کی ہوئی ہوگی. حیوانی سطح کے اوپر یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی، وہ دھوکہ ہی دھوکہ کھائے گا. مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر، وہ دھوکہ ہی کھائے گا. ویری ٹرو. ڈاکٹر صاحب کلوزنگ ریمارکس. لیکن بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، ہر انسان اپنے نفس کو بہت اچھی طریقے سے جانتا ہے. تو اگنورنس اگر ہے عوام الناس میں تو یہ ان کی اپنی رسپانسبلٹی، اللہ تعالیٰ نے جو ان کو صلاحیت ودیت کی ہوئی ہے وہ موجود ہے. اگنورنس ایکسکیوز نہیں ہے، ایکسکیوز نہیں ہے، اور حق کو وہ جانتے ہیں، ہر شخص جانتا ہے. اب اس میں صرف ایک جو اس کو آگمنٹ جو چیز اس کو بڑھا سکتی ہے، سورہ عصر میں کہا گیا کہ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. سارے انسان خسارے میں سوائے ان لوگوں کے جو چار کام کر رہے ہیں کہ ایمان لے آتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں، اور تواصوا بالحق، بس نصیحت کرتے ہیں حق کی، اور تواصوا بالصبر. تو جب تک معاشرے میں ہر شخص اس ایک صورت کو بھی اگر صحیح غور سے پڑھ لے اور تواصوا بالحق اور تواصوا بالصبر کا کام شروع کرے گا تو پھر خود بخود جو معاشرے میں ایک رویہ آئے گا تو جو مرد کامل ہو چکے ہیں لوگ جو اپنے آپ کو ظاہر نہیں کریں گے، اور نہ شاید ان کو بھی ادراک ہوگا کہ ہم مرد کامل ہو کہ کسی منزل کو ہم طے کر چکے ہیں، ان کی خود بخود ایکسپوز ہونا شروع ہوں گے. اور اللہ کا خل فضل ہوگا کہ اللہ اپنے ان موتیوں کو انسانوں کے سامنے دکھانے لگ جائیں گے، ورنہ وہ چھپے رہیں گے. وہ اللہ کے لیے ہیں، وہ اللہ ان کو لے لے گا. وہ دنیا کے لیے پھر جو ان لوگوں کو کوئی فیض نہیں ان سے پہنچے. بڑا بہت ہی اہم نکتہ ڈاکٹر صاحب، کیونکہ ریس سے پہلے گھوڑے کو تیار کرنا ہے. ریس شروع ہونے کے بعد اگر گھوڑا تیار کریں گے تو وہ ریس میں خاک حصہ لے گا. تو میں تیار ہوں گا تو مرد کامل کے آنے پہ اس کے ساتھ دینے کے قابل ہوں گا. سبحان اللہ، کیا اچھی بات ہے. سر کلوزنگ ریمارکس. دو باتیں عرض کروں گا. ایک ڈاکٹر عظیمی کی بات بڑھاؤں گا کہ ہمیں ظاہری علماء کے پاس جانا چاہیے کیونکہ شریعت بنیاد ہے، شریعت کا علم ظاہری علماء ہی سکھانے کی ذمہ داری ہے. اور انہوں نے اس کے ساتھ یہ بھی کہا کہ ہمیں طریقت کا رستہ بھی اختیار کرنا چاہیے، یعنی باطنی علماء کے پاس بھی جانا چاہیے. اس چیز کا ہو سکتا ہے ایز یوزول اس دور میں لوگ پھر ایویڈنس مانگیں کہ عظیمی صاحب تو یہاں کہہ رہے ہیں، یہ بات ہماری گریٹ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں کہہ کے گئے. تو میں حدیث کوٹ کر دیتا ہوں، ایک بہت کم لوگوں کی نظروں میں ہے یہ حدیث. یہ عبدالرشید گنگوہی صاحب اپنی کتاب میں بیان کرتے ہیں، مفتی تھے اپنے وقت کے. وہ یہ کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے فرمایا کہ روز حشر میری امت کی دو قطاریں ہوں گی. ایک قطار میں وہ لوگ ہوں گے جو سونے کی مانند ہوں گے دنیا میں، اور دوسری قطار میں وہ لوگ ہوں گے جو ہیرے کی مانند ہوں گے. تو صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے، ان میں کیا خصوصیات ہوں گی جو سونے کی مانند ہوں گے؟ انہوں نے کہا وہ لوگ ہیں جو ساری عمر باشرہ رہے. تو تمام صحابہ حیران ہوئے کہ یہ تو خود ایک بہت بڑا اچیومنٹ ہے کہ انسان کا چلنا پھرنا، بولنا، سونا، معاملات زندگانی، عبادت، یہ سب باشرہ اور الائنڈ وتھ شرع ہو. تو انہوں نے ڈر سے پوچھا جی اتنے بڑے اچیومنٹ کے بعد بھی وہ سونے کی مانند ہی ہوں گے؟ تو یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو ہیرے کی مانند ہوں گے اور جن کی دوسری قطار لگی ہوگی. تو اتنی خوبصورت بات بیان فرمائی میرے نبی پاک نے، کہنے لگے ہیرے کی مانند میرے وہ امتی ہوں گے
جو سونے کے مانند تو ہوں گے ہی ہوں گے، یعنی وہ ساری عمر باشرہ تو رہے ہی، اس کے علاوہ مور دین دیٹ ان کے قلوب میں وہی انوار ہوں گے جو اللہ پاک کی ذات اقدس نے میرے قلب میں ڈالے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ طریقت کا کریکولم دین اسلام میں الگ ہے، اس سے آپ کی کنیکٹیوٹی بڑھتی ہے، اور لیکن یہ اس سے کچھ علیحدہ نہیں ہے، کیونکہ پہلے آپ سونے کے بنتے ہیں، شریعت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ تو وہ میں نے ایک بات کرنے کی کوشش کی ہے جو عظیمی صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ دین مکمل نہیں ہوگا ظاہر اور باطن کے حوالے سے۔ اچھا، اس ایویڈنس کے بعد دوسری بات جو میں کرنا چاہ رہا تھا کنکلوڈنگ ریمارکس میں، کہ ظاہر ہے اگر کوئی مرد کامل کی ہم بات کر رہے ہیں جس کا ایک ڈیوٹی یہ بھی ہوگی سورہ مزمل کی روشنی میں کہ وہ لوگوں کی تربیت کرے، تو چونکہ وہ اس عظیم ذات کا پرتو ہے، اس کا تربیت کا طریقہ وہی ہوگا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں اپنایا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب وہ ٹریننگ کیا کرتے تھے تو اس میں پڑھے لکھے لوگ بھی ہوتے تھے اور لے مینز بھی ہوتے تھے۔ وہ 4 فیزز میں انہوں نے تمام بنی نوع انسان کی ٹریننگ فرمائی ہے، جس میں نمبر 1 آگہی، پہلے آگہی کی ٹریننگ ہے عام انسان کو، آگہی کے بعد تزکیہ نفس کی ٹریننگ ہے، اس کے بعد تعلیم ہے، اور پھر حکمت و تدبر ہے، اور یہ چاروں چیزیں قرآن میں سورہ آل عمران میں بڑی تفصیل سے بیان کی گئی ہیں۔ تو جو بھی کوئی اپنے آپ کو کسی بھی طرح دوسرے سے بہتر سمجھتا ہے اور ذرا بھی اس کے دل میں یہ ہے کہ یار ہمارے معاشرے کو بھی بہتر ہونا چاہیے، کیونکہ اسلام بیسیکلی کمیونٹی کا مذہب ہے، اور اسلام کی بنیاد دوسرے مذاہب کی طرح نہیں ہے، اسلام کی بنیاد ایکویلٹی پہ ہے۔ کرسچینٹی پیوٹڈ ہے لو پر، اور جوڈائزم یہودیت پیوٹڈ ہے بردرہڈ پہ، لیکن اسلام پیوٹڈ ہے ایکویلٹی پہ، اور ایکویلٹی کمیونٹی کے بغیر ہو نہیں سکتی۔ تو وہ پھر اسی طریقے سے ٹریننگ کریں تو ایک بہترین اور منظم معاشرہ سلیکٹ ہو سکتا ہے، اور اسی کی اگلی سٹیج میں پھر جب یہ بہترین لوگ ووٹ کے ذریعے سیاسی حوالوں پہ اگر کوئی امام سلیکٹ کرنا چاہیں گے تو اچھے لوگ ہی سلیکٹ کریں۔ اور ناظرین، ظاہر ہے اس مفصل اور مدلل گفتگو کے بعد میرے پاس تو کوئی الفاظ نہیں کہ میں اس ٹاپک کو یہاں ریپ اپ کروں۔ بس چلتے چلتے ایک شعر آپ کے سامنے ضرور پیش کروں گا کہ یہ عشق نہیں آساں بس اتنا سمجھ لیجئے، یہ عشق نہیں آساں بس اتنا سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔